آگ اور پانی کا میل ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ تم دونوں کی ملاقات ہوئی اور کوئی ہنگامہ ہوئے بغیر تم تہ خانے تک پہنچ گئے؟ ایلن کس امید پر تم سے اتنا زیادہ تعاون کر رہا تھا؟ تم نے یقیناً انہیں کوئی سبز باغ دکھایا ہوگا۔ میں راس المینڈا کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اسی مروت میں اسے چوٹ کھانی پڑی۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت کے تحت کبھی کبھی نقاب پوشوں پر بھی عاشق ہونا پڑتا ہے۔ ویرا کی پیشانی پر نمودار ہونے والی برہمی کی شکنیں دیکھ کر سلطان شاہ فوراً ہی بول پڑا۔ یہ سب کارڈیو الیکٹرانک سوئچ کا کمال تھا۔ وہ لوگ اس سوئچ کی تباہ کاریوں سے دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ وہ سوئچ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ ویرا بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ وہ تو شاید ابھی تک پینٹاگون والوں کی تحویل سے باہر بھی نہیں نکلا ہے۔ وہ تم تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ بس ڈینی کے ذہن کی اختراع تھی، سلطان شاہ منہ بگاڑ کے بولا۔ ایک انتا جوا تھا جو خوش قسمتی سے کامیاب ہو گیا۔ وہ سوئچ ڈینی کے دماغ میں تھا۔ وہ لوگ آخر تک یہ سمجھتے رہے کہ ڈینی کے سینے پر کسا ہوا سوئچ میرے ہاتھ میں موجود بارودی تھیلے سے منسلک ہے۔ کئی بار کھلا موقع ملنے کے باوجود وہ ڈینی پر فائر کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ تہخانے میں اندھیرا پھیلتے ہی ایلن نے پیٹر کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ڈینی پر فائر نہ کرے، ورنہ وہ سب لوگ عمارت کے ملبے میں دفن ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ کارڈیو الیکٹرانک سوئچ کا نام ویرا کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سلطان شاہ کی زبان سے اصل پس منظر سننے کے بعد اس نے سوئچ کے بارے میں جو سوالات کیے ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا اس حیرت ناک ڈیوائس سے امریکہ کے محکمہ دفاع کی گہری دلچسپی سے پوری طرح باخبر تھی۔ اس بارے میں باتیں کرتے ہوئے وہ بڑی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ تمہاری ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ڈینی نے خودکشی کی راہ اختیار کی تھی، سلطان شاہ نے کہا۔ اگر ایلن کو ہمارے بلف کا ذرا بھی اندازہ ہو جاتا تو ہم دونوں نہایت قسم پرسی کے عالم میں مار دیے جاتے۔ تم دونوں وہاں تک نہ پہنچتے تو بہت جلد میری زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ نقابپوش نے مجھے سناتے ہوئے ایلن سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں ڈینی کو ان تک لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو مجھے ختم کر دیا جائے۔ مجھے اسی عمارت کی ایک خوابگاہ میں بے دستو پا کر کے رکھا گیا تھا۔ تمہارے تہخانے میں پہنچنے سے ذرا ہی دیر پہلے نقابپوش نے مجھے اوپر کے کمرے سے وہاں پہنچایا تھا۔ میں نے بستر کی معمولی سی شکنیں دیکھ کر ہی بھانپ لیا تھا کہ تمہیں اس وقت وہاں پہنچایا گیا تھا۔ راس المینڈا شیطان صفت آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی اسی تہخانے میں بند کرنے کے چکر میں تھا۔ وہ دونوں فریقوں کی مکاری کے صبر آزما لڑائی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس بھیانک مقابلے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا، میری کوشش تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ باتوں میں الجھا کر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ آنے والے غیر متوقع حالات کے دباؤ میں اپنے تلخ تجربات کو بھول سکے۔ خاموشی کے حصار سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرنے کے بعد ویرا خود بھی ان تمام باتوں کے بارے میں متجسس ہوتی جا رہی تھی جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ میں نے اسے گیری ہارٹ اور جیف ملر کے سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک طرف وہ دونوں نادرا کو اعلی کار بنا کر بالا ہی بالا مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی فکر میں تھے، اور دوسری طرف راس المینڈا کے زخمی ہونے کے بعد مقامی حکام پر اپنی سرکاری حیثیت کا بھرپور دباؤ ڈال کر میری نجات کا ہر راستہ مسدود کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیری ہارٹ اور انسپکٹر جیف ملر کے نام ویرا کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے کے اہم افسران کی وہ جوڑی جنوبی ایشیا کے سیاسی اور معاشرتی معاملات میں خصوصی مہارت رکھتی تھی۔ حکومتوں کے عروج و زوال کی ترے پردہ سازشوں کے ساتھ ساتھ وہ بدنام مجرموں کا سراغ لگانے میں یدۃ رکھتے تھے۔ شاید ان تجربے کار افسروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سرکاری سطح پر کہیں نہ کہیں کچھ کڑیاں کمزور تھیں۔ وہ کھل کر ایس ٹی ایف کو نامزد نہیں کر سکتے تھے، لیکن جان چکے تھے کہ ایس ٹی ایف کی بھرپور پشت پناہی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی باضابطہ کوشش ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے نادرا جیسی ایک مظلوم اور تنہا عورت کو میرے پیچھے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے شوہر اور بچے کی محبت میں وہ ہنسی خوشی ان کے مقاصد کے لیے کام کر سکتی تھی، لیکن اس دوران میرا راس المینڈا میری سچ میں آ گیا اور انہوں نے کوئی گھمبیر چال چل کے سرکاری حلقوں کو بھی دوبارہ میرے خلاف متحرک کر دیا۔ یہ ان کے دباؤ کی انتہا تھی کہ اول خان کو معزولی سے بحال کرنے کے بعد اسی تناور درخت کی جڑیں کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا جسے پروان چڑھانے میں خود اس کا خون جگر شامل تھا۔ حالات اور فرائض منصبی کی بنا پر وہ میری گرفتاری پر مامور کیا جا چکا تھا۔ یہ اس کا ذاتی احسان تھا کہ اس نے میری کمینگاہ کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تمام تبدیلیاں اس قدر سنسنی خیز اور روح فرساں تھیں کہ ویرا مزید شراب نوشی کو بھول کر آئندہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس وقت تک ویرا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم جس فلیٹ میں موجود تھے وہ نادرا یا مسز غنی ہی کی ملکیت تھا۔ اب تم نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے گزرے ہوئے واقعات کو خریدنے کا سلسلہ تر کر کے پوچھا۔ راس المینڈا زیادہ دیر تک پرپوش نہیں رہ سکے گا۔ فی الحال میں گیری ہارٹ اور جیف ملر سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے جال سے نہیں بچ سکیں گے۔ انہیں تباہ کرنے کے بعد میں پوری یکسوئی سے راس المینڈا اور اس کے حواریوں کا تعاقب کر سکوں گا۔ میں نے کہا، تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ اس وقت وہی دونوں زیادہ خطرناک ہے، لیکن تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ تمہاری بازیابی کے سلسلے میں ایک کامیاب جوا کھیلنے کے بعد یہ ایک مرتبہ پھر بہت بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی غزالہ بول پڑی،
یہ نادرا کو اعتماد میں لے کر پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں، بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ ویرا بے ساختہ بول پڑی، وہ ایک زخم خوردہ عورت ہے، ان دونوں نے اسے بہت سہانا خواب دکھایا ہے۔ تمہاری اصلیت سے آگاہ ہوتے ہی مسز غنی کو اپنے سنہرے خواب کی تعبیر نظر آنے لگے گی اور وہ فوراً ہی تمہیں ڈبل کراس کرنے پر تل جائے گی۔ تمہیں اس وقت ہوش آئے گا جب CIA کے ایجنٹ بے رحمی سے تمہارے گلے میں رسی ڈال چکے ہوں گے۔ میں بھی ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ غزالہ پرزور لہجہ میں بولی، مگر یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ نادرا ان کے اعتماد کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ یہ نادرا تم سے کہاں ٹکرا گی؟ ویرا اچانک ہی ایک اہم سوال کر بیٹھی۔ دنیا بہت مختصر ہے، میں نے بے پروایانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جس فلیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نادرا ہی کی ملکیت ہے اور ہم اس کے کرایہ دار ہیں۔ ویرا بے اعتباری سے تقریباً اچھل پڑی، پھر تو اس نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا ہوگا۔ فی الحال معاملات اتنے گمبھیر نہیں ہے، وہ مجھے دلاور کے نام سے جانتی ہے۔ کرایہ داری کے لین دین میں وہ مجھ سے اتنی مروب ہوئی کہ اپنی ذاتی الجھنوں پر مشورہ کرنے کے لیے مجھ سے مل بیٹھی۔ اس نے ابھی تک CIA والوں کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ میں نے اسے چند فکروں میں ٹالنا چاہا لیکن نادرا کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ ویرا کا تحیر زیادہ سوالات کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا اور جب اس کا تھا کہ سارے پیچ اس کے علم میں آئے تو وہ پہنچ کر رہ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ چہرہ بگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ حیرت کے عالم میں مذہقہ خیز نظر آ رہی تھی۔ تمہارے اندازے لفظ بلفظ درست ہیں۔ امریکہ کو خوابوں کی جنت سمجھ کر اتر کا رخ کرنے والوں میں سے کمزور ماضی رکھنے والے 5-10% تارکین وطن ہر سال ان بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی انہوں نے پورے حساب کتاب کے بعد نادرا سے رابطہ کیا ہے۔ وہ ان کی مرضی کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گی تو وہ دھمکیاں دے کر اسے بلیک میل کریں گے۔ ایسے کمزور مہرے پر چال چل کر تم اپنی تباہی کو دعوت دو گے۔ میں اناڑی نہیں ہوں کہ اگلی ملاقات پر اسے براہ راست اپنی اصلیت سے آگاہ کر دوں۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک کے بغیر زبان نہیں کھولوں گا۔ فی الحال اس نے گہری ہارٹ سے سوچنے کی مہلت لی ہوئی ہے اور میں نے اس سے وقت مانگا ہوا ہے۔ یہ دونوں انتہائی سور ہو گئے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم میں نادرا سے باتیں کر رہا تھا اور یہ دونوں میری لا علمی میں FM مائکرو فون کے ذریعے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سلطان شاہ کے کمرے میں سن رہے تھے۔ تم چاہو تو اس بار میری رضامندی سے پوری گفتگو سن سکتی ہو۔ مجھے اپنے حریفوں سے مذاکرات کرنے کے فن میں اب پوری مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ آدمی میں سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ ایک کامیابی اس کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ سلطان شاہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور مسلسل کامیابیاں آخرکار اسے کسی اندھے کنویں میں ڈبو دیتی ہیں۔ تم جو چاہو بکتے رہو، میں نے ترشی سے کہا۔ میں نادرا سے ایک ملاقات ضرور کروں گا۔ وہ تمہارا اور غزالہ کا معاملہ ہے، وہ ترکی بترکی بولا۔ تم نادرا کیا دوسری عورتوں سے بھی ملو، میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ یہ حق صرف اور صرف غزالہ کو حاصل ہے۔ خدا خدا کر کے تم نے سر چھپانے کے لیے یہ ٹھکانہ حاصل کیا۔ اگر تم نے نادرا کو اس موضوع پر چھیڑا اور وہ تمہارے ڈھب پر نہ آئی تو ہمیں یہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگنا پڑے گا۔ میری مانو تو یہ خطرہ مول لینے کا ارادہ ترک کر دو۔ ویرا نے پوری سنجیدگی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ فکر نہ کرو، اس علاقے میں سجا مکان کرائے پر حاصل کرنے کا پہلا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ فلیٹ چھوڑنا پڑا تو چند ہی گھنٹوں بعد ہم اس سے بھی بہت بہتر مکان میں آرام کر رہے ہوں گے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ جو بات آپ کے دماغ میں سما جائے اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غزالہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، بحث کو طول دینے کے بجائے اب میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ تمہاری طویل اور پراسرار خاموشی نے مجھے سخت ذہنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ میں نے ویرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا معاملہ صاف ہو جانے کے بعد میں پوری یکسوئی سے اپنا کام کر سکوں گا۔ میرا معاملہ اس وقت صاف ہوگا جب ایلن اور راس المیڈا کو ان کی جسارتوں کی قراروائی کی سزا مل جائے گی۔ فی الحال تم گیری ہارٹ اور جیف ملر کے پیچھے لگے رہو۔ ان دونوں سے نمٹنے کے بعد میرے مجرموں کی باری بھی آ جائے گی۔ غزالہ کی طرح میں بھی پورے خلوص سے تمہاری کامیابی کا انتظار کروں گی۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ راس المیڈا بھی میدان میں اترائے۔ پیٹر کی موت پر اس نے بھی شکست کا تلخ ذائقہ چکھ لیا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک خاموشی سے پوچھ نہیں رہ سکے گا۔ زخم خوردہ درندہ توقع سے بہت پہلے پلٹ کر جوابی وار کرتا ہے۔ ایلن ہسپتال میں بڑا زخم چاٹ رہا ہے۔ سلطان شاہ نے مانی کر لہجے میں کہا، وہاں ان لوگوں کی 3 زخمی ساتھی بھی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ بدرو دادا کے مقامی بدماش نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے جس طرح حفاظتی انتظامات کیے گئے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایلن کی مدد کرنے والے سفید فام ماہرین ہی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کر کے ہم ان چاروں کو اسپتال ہی میں موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک اچھی تجویز ہے، لیکن میں اس وقت کوئی نیا محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ نیا محاذ؟ اس نے حیرت سے دہرایا، یہ سب تو پرانے کھیل کم ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی تم ایلن کو ہر قیمت پر جہنم حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اب نادرا کی وجہ سے تمہاری ترجیحات بدل رہی ہیں تو دوسری بات ہے، نادرا تمہارے اعصاب پر سوار ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، تم عقل سے کام لینے کی عادت ڈالو تو خود بھی یہ سمجھ سکتے ہو کہ بدلتے ہوئے حالات میں ایلن کی اہمیت بہت کم ہو چکی ہے۔ مجھے تو حالات میں ایسی کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ تائید طلب نظروں سے ویرا اور غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شروع سے اب تک کردار بدل رہے ہیں لیکن واقعات کا وہی ایک تسلسل رہا ہے۔ جب تک راس المیڈا سامنے نہیں آیا تھا میں ایلن کو اس مہم جوئی کا روح رواں سمجھ رہا تھا جو ہمارے خلاف جاری تھی۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم سبھی کو ایلن کی کارکردگی پر سخت حیرت تھی۔ وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر وہ میری ترجیحات میں پہلے نمبر پر آ گیا تھا، لیکن راس المیڈا کی موجودگی
ثابت ہو جانے کے بعد ایلن کی اہمیت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس وقت راس المیڈا کا ذہن کام کر رہا ہے، ایلن اس کے احکام پر عمل کر رہا ہے۔ ایلن کے مارے جانے سے راس المیڈا کو عملی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ضرور کرنا پڑے گا، لیکن ہم پولیس اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ بھی الجھ جائیں گے۔ اسپتال پر حفاظتی انتظامات مقامی انتظامیہ نے کی ہے۔ خامی نے جل دے کر چاروں زخمیوں یا صرف ایلن کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئے تو پولیس اس داغ کو دھونے کے لیے اپنے پورے وسائل کے ساتھ ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ موجودہ حالات میں ہم اس قسم کی محاذ آرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس وقت پولیس فورس تمہیں بھولی ہوئی ہے۔ ویرن طنزیہ لہجے میں کہا، یہ نہ بھولو کہ ہم دونوں کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے بھاری انعام کا اعلان اس وقت بھی برقرار ہے۔ وہ ایک عام سا اعلان ہے، اس میں دلچسپی لینے والے ذاتی طور پر کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکتے۔ کسی محکمے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہونے والی کارروائی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایلن جیسے تیسرے درجے کا بدماش کو کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں صرف راس المیڈا پر نظر رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم جس پر چاہو نظر رکھو، میں تو فی الحال باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ویرا نے ہاتھ ڈال دی۔ ویرا کی مسلسل خاموشی کی وجہ سے فضا جو بے یقینی اور جمود کی سی کیفیت میں مبتلا تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ ویرا نے ہم تینوں کو اپنے دکھ میں شریک کر کے اپنے دل کا غبار خاصا ہلکا کر لیا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ہم لوگوں کے آنے سے پہلے وہ مینوشی میں مصروف تھی اور اس نے ہمارے سامنے ہی گلاس خالی کیا تھا، لیکن گفتگو کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے مزید اسکاچ نہیں اونڈیلی تھی۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کو اس کے ساتھ باتوں میں مصروف چھوڑ کر اس کی خوابگاہ سے باہر نکلا تاکہ نئی حکمت عملی کے تحت نادرہ سے رابطہ کر سکوں۔ میں وہاں سے چند قدم دور بھی نہیں گیا تھا کہ ویرا نے آواز دے کر مجھے دوبارہ اندر بلا لیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ میں نے کمرے میں پہنچ کر چڑچڑ لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک نئی تجویز آئی ہے، سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر استفسار طلب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ قدر توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مکان کی تلاش میں تمہارا نادرہ سے ٹکرانا ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس آگے کا کھیل سوچا سمجھا منصوبہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری تجسس پیدا کرنے کے بجائے پوری بات بتاتی چلی جاؤ۔ اسے خاموش پا کر میں نے کہا، تمہیں کرایہ دار بنانے کے بعد نادرہ کو تم پر شبہ ہو چکا ہے۔ اس نے گیری ہارٹ کو اپنے شبہات سے باخبر کرنے کے بجائے اپنی کہانی کے ساتھ تم سے رجوع کر کے تمہارا رد عمل دیکھنے کا فیصلہ کیا اور یہاں پہنچی۔ ابھی تک وہ تمہاری طرف سے تذبذب میں مبتلا ہے۔ اسے کامل یقین ہو جاتا تو گیری ہارٹ یا جیف ملر کو آگاہ کر چکی ہوتی۔ اس سے اگلی ملاقات میں اس امکان کو ضرور دھیان میں رکھنا۔ بہت بہتر، میں نے بھنا کر کہا اور اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ویرا کا وہ نظریہ میری دانش میں بالکل بے سروپا تھا۔ وہ نادرہ سے مل چکی ہوتی تو ایسی کہانی ہرگز نہ سوچتی۔ نادرہ ایک باہمت اور مضبوط عورت ضرور تھی، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مجھ پر ذرا بھی شبہ ہونے کے بعد وہ میرے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ شروع کر پاتی۔ اپنے شہر کی جرائم پیشہ سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر رہنے کی وجہ سے اس کے مزاج میں سازش کے جراثیم موجود ہو سکتے تھے۔ اگر اسے میرے اوپر شبہ ہوتا تو ایک پرپیچ راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ آسان ترین راہ اختیار کرتی۔ اس کے ذرا سے اشارے پر امریکن CIA کے افسران نہایت خاموشی سے میرے گرد گھیرا ڈالتے اور اس کے شبہات کی تصدیق یا تردید کرتے تھے۔ میرے لیے یہ خیال ہرگز قابل قبول نہیں تھا کہ نادرہ ہر بات اپنی ذات تک محدود رکھ کر میرے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم سے نمبر ملا تو دوسری گھنٹی کے بعد نادرہ کی دھیمی مگر پروقار آواز سنائی تھی۔ میں دلاور بول رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہارے آرام میں خلل انداز ہوا ہوں۔ ریسیور پر اس کی کھنکتی ہوئی نکروئی ہنسی سنائی تھی۔ پھر وہ بولی، آپ کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں آواز سے ہی آپ کو پہچان لیتی۔ آپ کے فلیٹ سے واپس آنے کے بعد میں مسلسل آپ ہی کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی قلیل سی مدت میں دوبارہ آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الفاظ سے زیادہ خوشی اس کے لب و لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چل پڑتے ہیں تو کسی انجام تک پہنچنے تک مسلسل ذہن سے چپکے رہتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد سے میں تمہارے مسئلے میں الجھا ہوں۔ کیا تم اس وقت میرے گھر آ سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ کیا کوئی خاص بات سامنے آئی ہے؟ اس کی آواز میں تحیر زدہ حسرت پہ نہا تھی۔ خاص بلکہ تم اسے خاص اور خاص بھی کہہ سکتی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے کے مجھے تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہوگی۔ اگر تم کو اعتراض نہ ہو تو یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ میری کہانی میں اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ابھی تو صرف 9:30 بجے ہیں، آپ چاہیں تو آدھی رات کو بھی میرے غریب خانے پر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ میں شوہر کی جدائی کی آگ میں سلگتی ہوئی ایک تنہا عورت ہوں جسے رشتہ داروں نے بھی ٹھکرا دیا۔ یکسانیت کے ان شب و روز میں آپ کی وجہ سے تبدیلی اور ذرا سی ہلچل پیدا ہو جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں اس کی تنہائی اور محرومی کا دکھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے اپنا رازدار بنانے کے بعد وہ میری ذات میں کسی عارضی سہارے کا سپنا دیکھ رہی تھی۔ مجھے مدعو کرتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سا لوچ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی محتاط ہو جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری ذات پر کوئی حرف آئے۔ اکیلی عورت کے گھر آنے والے مرد فرشتہ صفت ہوں تب بھی دوسروں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم ادھر آ جاؤ تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دیر ہو جانے کی صورت میں تم غزالہ کے ساتھ رک سکتی ہو۔ آپ کی خواہش ہو تو میں وہیں آ جاتی ہوں۔ اس کی آواز میں مچلتی ہوئی حرارت میں یک بیک کمی سی آ گئی۔ میں مقبول عام سوسائٹی میں ایک بڑے مکان میں رہتی ہوں، یا کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر دھیان دے سکے۔ مجھے کسی وقت آپ کی میزبانی کر کے دلی خوشی ہوگی۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ سوسائٹی سے ملحق وہی علاقہ ہے نا جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آباد ہے؟
وہ مترنم آواز میں ہنس پڑی. آپ ٹھیک سمجھے, نام سے زیادہ ریلوے لائن اس کی پہچان ہے. اس مین لائن سے گزرے بغیر کوئی ٹرین کراچی سے نہیں نکل سکتی. میں ٹرینوں کی گڑگڑاہٹ سننے کی اتنی عادی ہو گئی ہوں کہ کبھی ٹرینوں کی ہڑتال ہو جائے تو شاید مجھے نیند نہیں آ سکے گی. فکر مت کرو, تمہیں فلیٹ پر رکنا پڑا تو غزالہ تمہیں ٹرین کی گڑگڑاہٹ کا کوئی آڈیو کیسٹ سنوا دے گی تاکہ تم سکون کی نیند سو سکو. میں نے دانستہ غزالہ کا نام استعمال کرتے ہوئے بے تکلفی سے کہا. آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں, میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں, اس نے کہا. میں نے فون بند کر کے سگریٹ سلگائی اور وہیں صوفے پر دراز ہو گیا. نادرہ نے نادانستگی یا روا روی میں اپنے گھر کے محل وقوع کا ذکر کر کے میں ذہن میں امکانات کے کئی دریچے کھول دیے تھے. اگر میں نادرہ کے مکان کا محل وقوع صحیح سمجھا تھا تو اس علاقے میں کوئی مکان 1000 یا 600 گز سے کم رقبے پر نہیں تھا. وہ پوری آبادی شاہراہ فیصل اور ریلوے لائن کے درمیان ایک پٹی کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی. عالیشان مکانات اور مصروف ترین ریلوے لائن کے درمیان قانونی طور پر خالی چھوڑی گئی زمین پر ناجائز قابضین کے طفیل جھونپڑیوں اور شکستہ مکانات کا ایک بے ترتیب جنگل پھیلا ہوا تھا, جس کی وجہ سے انسانی آبادی کی حدیں عملاً ریلوے لائن سے جا ملی تھی. نادرہ کے اس مکان کو آسانی کے ساتھ قید خانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا. ٹرینوں کی پرشور آمد و رفت میں قیدی پر بے فکری سے ہر تشدد کیا جا سکتا تھا. ایسی سہولتیں کسی پرسکون اور خاموش رہائشی علاقے میں ملنی محال تھی. گیری ہارٹ اسلام آباد میں سرکاری جوڑ توڑ میں مصروف تھا, جبکہ اس کا دستے راست انسپیکٹر جیف ملر کراچی میں موجود تھا. گیری ہارٹ کی واپسی تک جیف ملر کو نادرہ کے مکان میں رکھا جا سکتا تھا. وہ ایک بہت بڑی الجھن تھی جو قدرتی طور پر خود بخود دور ہوتی نظر آ رہی تھی. میں مسلسل اسی فکر میں مبتلا تھا کہ جہانگیر کی فیکٹری اور گھر میں آگ لگنے کے بعد ہمارے لیے شہر میں ایسا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں رہا تھا جہاں ہم اپنے مجرموں سے تھوڑی بہت باز پرس کر سکیں. بادی النظر میں نادرہ کا مکان ہماری وہ ضرورت پوری کر سکتا تھا. بنیادی شرط یہ تھی کہ نادرہ میرے ساتھ میری شرائط پر تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاتی. میں اسے متوقع مذاکرات کے بارے میں ایک ذہنی خاکہ بنانے میں مصروف ہو گیا. مجھے خیال آیا کہ نادرہ حالات کی بدلی ہوئی بساط پر محض ایک مہرہ ہی نہیں, ہمارے رہائشی فلیٹ کی مالکہ بھی تھی. اس نے وہ فلیٹ مجھے اور غزالہ کو ایک ارمان پرور جوڑا سمجھ کر کرائے پر دیا تھا. ہمارے ساتھ ویرا اور سلطان شاہ کو دیکھ کر وہ بدک سکتی تھی. اس سے پہلا اعتراض یہ ہوتا کہ فلیٹ میں شرائط سے زیادہ افراد رہ رہے تھے. مہمانداری کے حوالے سے نادرہ کے اس اعتراض کا عارضی جواب دیا جا سکتا تھا, لیکن دوسرا پہلو زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا. وہ فلیٹ میں اتنی بھیڑ دیکھنے کے بعد میرے بارے میں حقیقی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتی تھی, جبکہ میں اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر اس کا اعتماد جیت لینے کا پروگرام بنانے بیٹھا تھا. میں فوراً ہی ویرا کے کمرے میں پہنچ گیا. وہاں وہ تینوں پورے انماگ سے باتوں میں مصروف تھے. میرے قدموں کی آہٹ پا کر وہ تینوں ہی خاموش ہو کر اس طرح میری طرف دیکھنے لگے جیسے میری مداخلت انہیں پسند نہیں آئی ہو. میں نے ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا, نادرہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس فلیٹ میں میری اور غزالہ کی ذات کے سوا کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا شبہ نہ ہونے پائے. زیادہ افراد کی موجودگی سے وہ بھڑک سکتی ہے. میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں, ویرن سر ہلاتے ہوئے استزائیہ لہجے میں کہا. تم غزالہ کو کام میں لگا کر تخلیہ کے بہانے اسے شیشے میں اتارنا چاہتے ہو, تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے سامنے نہ آنے کے باوجود میری نظریں ہر لمحے تم دونوں پر مرکوز رہیں گی. تم نے پٹڑی سے اترنے کی کوشش کی تو غزالہ, یہ آپ دونوں کا مذاق ہے. غزالہ نے احتجاج کرنے کے انداز میں اپنا ہاتھ بلند کر کے ویرا کی بات کاٹ دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر شگفتہ لہجے میں کہنے لگی, میں اس میں فریق نہیں ہوں, مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے. تم نے ڈینی کو لگام دینے کی کوشش نہیں کی تو یہ اندھا اعتماد کسی دن تمہیں لے ڈوبے گا. ویرا اپنے مصنوعی خول سے باہر آتے ہی رنگ دکھانے لگی تھی. وہ سنجیدگی سے غزالہ کو میرے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہی تھی. ہم دونوں ایسے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ڈوبے تو ساتھ ہی ڈوبیں گے, ہم میں سے کوئی اکیلا نہیں ڈوبے گا. غزالہ نے خوش دلی سے ویرا کو لاجواب کر دیا. سلطان شاہ نے ویرا کی حوصلہ افزائی کرنے کے ارادے سے منہ کھولا ہی تھا کہ خون کی گھنٹی بج اٹھی. نادرہ نے فلیٹ کی ہر خوابگاہ میں فون کی اضافی لائن دی ہوئی تھی تاکہ بستر چھوڑے بغیر بھی ہر جگہ فون سے استفادہ کیا جا سکے. ویرا نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا. اس نے زبان کھولے بغیر دوسری طرف کی آواز سنی اور خاموشی سے ریسیور میری طرف بڑھا دیا. میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا, لیکن اس کو کچھ بتانے سے پہلے جہانگیر کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آ گئی. ارے بھائی بولو نا, چونگا اٹھا کر چپچا کر روزہ کیوں رکھ لیا ہے؟ شاباش, میں نے خشک لہجے میں کہا. معلوم ہوتا ہے کہ سلمہ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں. یار بس کیا بتاؤں, اس کی آواز ایک دم دھیمی اور پرجوش ہوگی. بد مزاج بیویوں کو کبھی کبھی ایسی خوراک ملتی رہنی چاہیے. وہ میرے پیروں سے لپٹ کر اتنی روئی ہے اور ایسی خدمت کی ہے کہ لطف آ گیا ہے. آج مجھے اندازہ ہوا کہ سلمہ در حقیقت اتنی بری نہیں ہے, وہ چاہے تو سدھر سکتی ہے, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے پہلے اس نے مصالحت کے بارے میں سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ تمہاری خودکشی کی آس لگائے بیٹھی تھی. زندہ لوٹ کے تم نے اس بیچاری کو مایوس کر دیا ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس نے پرزور لہجے میں میری تائید کی. وہ یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ اسے ایک طلاق دینے کے بعد میں جیتے جی اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا. مجھے دیکھتے ہی وہ ایسے نادر سروں میں روئی کہ میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آواز بلند ہوگی اور لہجہ بھی تبدیل ہو گیا. ہاں, سلمہ بھی خیریت سے ہے, ہمارے درمیان اب کوئی غلط فہمی نہیں ہے. تمہارے تجربے کی تقلید کرتے ہوئے میں نے بھی فی الحال ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا ہے. ہم لوگ تم سے زیادہ دور نہیں ہیں. لو, سلمہ تم سے بات کرنے چاہ رہی ہے.
شاید سلمہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر نے میرا جواب سننے سے پہلے ہی شاید ریسیور اسے تھما دیا اور میرے کانوں میں سلمہ کی تر تازہ آواز گونجنے لگی، مبارک ہو، اب ہم تمہارے پڑوسی ہو گئے، ذرا غزالہ سے اچھی سی چائے تیار کروا دو، ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ سلمہ کی وہ نادر چاہیے ہدایت سنتے ہی میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے یہ بات ذرا بھی پسند نہیں تھی کہ سلمہ وہاں آ کر ویرا کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھے اور پھر چپتے ہوئے بے تکے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے۔ دوسری طرف نادرہ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والی تھی۔ فلیٹ میں اتنے لوگوں کا یکجا ہو جانا میرے منصوبے کے حق میں زہر ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے بخلا کر جلدی سے کہا، تم لوگ ضرور آؤ، مجھے تمہارا استقبال کر کے خوشی ہوگی، لیکن میں تمہاری کوئی خدمت خاطر نہیں کر سکوں گا۔ غزالہ سلطان شاہ کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے۔ اوہ، پھر تو مزہ نہیں آئے گا۔ میری تدبیر کارگر رہی اور سلمہ کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر ہم ایک آدھ روز میں فون کر کے آئیں گے، تمہیں موقع ملے تو تم چکر لگا لینا۔ ہم رابنس ہائٹس کے بی بلاک میں چوتھے فلیٹ میں رہ رہے ہیں، یہ پرسکون علاقہ تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ میرے پاس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا ذہن نادرہ کی آمد میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں میری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے سلمہ اپنا ارادہ تبدیل کر کے دوبارہ ہماری طرف آنے پر نہ تل جائے۔ میں غائب دماغی کے عالم میں ہوں ہاں کر کے اسے ٹالتا رہا اور آخر کار اس کا بتایا ہوا فون نمبر نوٹ کر کے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔